رات کا شر کیا ہے؟ نفاسات کون ہیں؟ حسد کیا ہے؟ ان سارے سوالوں کے جواب جانیے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ فلق کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ اس سورہ کی 2 آیتوں کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں اور آج ہم اس کی آخری 3 آیتوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پہلی آیت میں ہم نے یہ سمجھا کہ انسان کو دوسروں کے شر سے بچنے کے لیے رب الفلق کی پناہ میں جانا چاہیے، اس کی پناہ حاصل کرنا چاہیے۔ دوسری آیت میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی اور ہم نے یہ سمجھا کہ پروردگار کی مخلوقات کے اندر جو شر ہمیں نظر آتا ہے یا ان کی طرف سے جو نقصان ہمیں پہنچ سکتا ہے، جو خطرہ ان کی طرف سے ہمیں ہو سکتا ہے، اسے ہم شر سمجھتے ہیں اور اس شر سے بچنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس شر کو بنانے والا، اس شر کا خالق خدا نہیں ہے، یہ شر خدا کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ شر مخلوقات کی وجہ سے ان کے اندر ابھرتا ہے، لوگوں کے غلط استعمال سے یا غلط نگاہ سے، غلط پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے ایک چیز کو ہم شر سمجھتے ہیں، اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے ہم پروردگار کی پناہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آج کی 3 آیتیں جن کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ خاص طور پر کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، جن کی طرف سے ہمیں نقصان اور خطرہ ہوتا ہے اور انہیں ہم شر سمجھتے ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے ہم پروردگار کی پناہ چاہتے ہیں۔ اس سورہ کی 3، 4 اور 5ویں آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ فلق کی 4 آیت کیا کہتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے کہ جب وہ پھیل جاتی ہے، جب وہ چھا جاتی ہے۔ غاسق رات کو کہا جاتا ہے، اور وقب کا مطلب ہے کسی چیز کا پوری طرح سے پھیل جانا، پوری طرح سے چھا جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پر رات میں پیدا ہونے والے شر سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا رات کے اندر کوئی شر پایا جاتا ہے؟ خود رات کو دیکھا جائے تو پروردگار نے اسے سکون کا اور آرام کا ذریعہ بنایا ہے، پروردگار نے اس کے اندر ہمارے لیے خیر رکھی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ رات کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، رات سے ڈرتے ہیں، اور انہیں اس میں نقصان اور شر کا اندیشہ محسوس ہوتا ہے۔ یا بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو رات سے فائدہ اٹھا کر دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے شر بنتے ہیں۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر رات سے اور رات میں پیدا ہونے والے شر سے مراد ہر وہ شر ہو کہ جو انسان کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، جو انسان کو دکھائی نہیں دیتا ہے، محسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی طرف سے انسان کو خطرہ ہوتا ہے۔ جیسے بہت سی بیماریاں ہیں جن کا انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے، خبر نہیں ہوتی ہے۔ انسان جب ان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ اسے یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ مختصر یہ کہ انسان رات سے یا رات میں پیدا ہونے والے خطروں سے اور اس کے شر سے ڈرتا ہے اور ان سے بھاگنا چاہتا ہے، ان سے بچنا چاہتا ہے۔ اور اس میں مومن کو یہ بتایا گیا ہے، انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ رات اور دن کا پیدا کرنے والا، وقت کا پیدا کرنے والا خداوند متعال ہے۔ لہٰذا اگر انسان رات کے شر سے بچنا چاہتا ہے، رات میں پیدا ہونے والے شر سے بچنا چاہتا ہے، تو اسے رات اور دن کے خالق کی، رات اور دن کے مالک کی، رات اور دن کے رب کی پناہ میں جانا چاہیے، وہ اسے پناہ دے سکتا ہے۔
اس کے بعد چوتھی آیت ومن شر النفاثات فی العقد، اور میں پناہ مانگتا ہوں گروہوں میں پھونکنے والوں کے شر سے۔ یہاں پر دو لفظ ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے، ایک نفاسات اور دوسرا عقد۔ نفاسات کہتے ہیں پھونکنے والوں کو، نف سے یہ لفظ آیا ہے، نفس کا مطلب ہے پھونکنا، اور عقد کا مطلب ہے کسی بھی دھاگے یا کسی بھی رسی میں لگائی جانے والی گرہ۔ نفاسات فی العقد یعنی انسان ان افراد کے شر سے بچنا چاہتا ہے کہ جو کچھ پڑھ کر، کچھ جنتر منتر پڑھنے کے بعد کسی دھاگے یا رسی میں گرہ لگاتے ہیں اور اس میں دم کرتے ہیں، اس میں پھونکتے ہیں۔ لیکن نفاسات سے مراد کیا ہے؟ نفاسات کون لوگ ہیں؟ اس کے بارے میں دو نظریات پائے جاتے ہیں۔ مفسرین نے دو طرح کی باتیں کی ہیں یہاں پر۔ نفاسات ان لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو جادو ٹونا کرنے والے ہیں، کہ جو جنتر منتر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کسی چیز میں دم کرتے ہیں، جیسے دھاگے میں وہ گرہ لگا کر اس میں دم کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سماج کا، عام لوگوں کا ایک بہت ہی مبتلا بہ مسئلہ ہے، جس سے ان کو سامنا رہتا ہے ہر روز، کہ کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کوئی بھی مشکل آتی ہے، یا کوئی بیماری، کوئی مصیبت ان کے سامنے آ جاتی ہے، جب اس کی وجہ نہیں سمجھ پاتے، انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے کس وجہ سے ہوتا ہے، تو ذہن فوراً اس بات کو ماننے لگتا ہے کہ کسی نے جادو کیا ہے، کسی نے ٹونا کیا ہے، کسی نے تعویذ کر دیا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس سے بچنے کے لیے ایسے افراد کے پاس جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں اسے یہ اطمینان ہوتا ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس مشکل کو دور کر سکتے ہیں۔ کسی جادوگر کے پاس، کسی ٹونا کرنے والے کے پاس، کسی پیر صاحب کے پاس، کسی بابا کے پاس، یا اس طرح کا کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص کہ جو اس طرح کے کام کرتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، اس کی پناہ میں جاتا ہے۔ گویا جادو اور ٹونے سے بچنے کے لیے یا نفاسات سے بچنے کے لیے انسان ان لوگوں کی پناہ میں جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کی یہ آیت کہتی ہے کہ اگر کسی کو خطرہ ہے، کسی کو اندیشہ ہے، تو اسے ان لوگوں کی پناہ میں نہیں جانا چاہیے۔ اگر کوئی ان لوگوں کی پناہ میں جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے، اس کا عقیدہ کمزور ہے، کیونکہ مومن ان باتوں سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ جادو ہو، ٹونا ہو، یا اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہوں، اگر ان کی کوئی حقیقت بھی ہے تو مومن پریشان نہیں ہوتا ان سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب الفلق کی پناہ اسے حاصل ہے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ انسان کو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اگر کسی کی پناہ میں جانا چاہیے تو وہ اس کا رب ہے۔ پروردگار سے لو لگائے، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے، پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلائے کہ خدایا مجھے ان چیزوں کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، مجھے ان چیزوں کا شر محسوس ہو رہا ہے، لہٰذا میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، تو مجھے ان تمام چیزوں کے شر سے بچا۔ دوسری تفسیر جو علماء نے بیان کی ہے نفاسات کے بارے میں، علماء فرماتے ہیں کہ نفاسات وہ لوگ ہیں کہ جو غیبت کرتے ہیں، جو چغلیاں کرتے ہیں، جو دوسروں کے کان بھرتے ہیں تاکہ وہ دو بھائیوں کو آپس میں لڑا سکے، دو مومنین کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے قدرت ڈال سکیں۔ وہ منافق کہ جو مومنوں کے سامنے مومن بن کر جاتے ہیں، مسلمان بن کر جاتے ہیں، اور انہیں اسلام سے، دین سے اور اس محبت سے دور کرنا چاہتے ہیں کہ جو ان کے دلوں میں ایمانی محبت پائی جاتی ہے، یا وہ افراد کہ جو کسی بھی طرح سے رشتوں میں دراڑیں ڈالتے ہیں، دوستیوں میں دراڑیں ڈالتے ہیں، کہ جو میاں بیوی کے تعلقات کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو باپ بیٹے کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
یا وہ افراد کہ جو معاشرے میں کسی بھی طرح کی پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سب کو نفاسات کہا جاتا ہے، کہ جو اپنی سوچ سے، اپنے باتوں سے یا دوسرے کاموں سے، دوسرے اعمال سے کسی بھی طرح کی پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، کسی بھی طرح سے لوگوں کے دلوں میں کمزوریاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے ارادوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ان سب کو نفاسات کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ سارے کے سارے ایک طرح سے خطرہ ہیں، ان کی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں، انسان ڈرتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے۔ اس لیے جب اس طرح کے خطروں سے انسان روبرو ہوتا ہے تو اسے ان خطروں سے بچنے کے لیے پروردگار کی پناہ میں جانا چاہیے، رب الفلق کی پناہ میں جانا چاہیے۔ نفاسات سے بچنے کے لیے انسان کو پروردگار کی پناہ حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آخری آیت کہ جو نہایت اہم ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، پروردگارہ میں پناہ چاہتا ہوں حسد کرنے والوں کے حسد سے۔ حسد ایک نہایت ہی خطرناک بیماری ہے، ایک روحانی، ایک اخلاقی اور ایک نفسیاتی بیماری جو کسی کو بھی لاحق ہو سکتی ہے، اور انسان کو خود بھی اس سے پناہ مانگنا چاہیے کہ وہ حسد کا شکار نہ ہو، اور وہ افراد کہ جو حسد کا شکار ہیں، اس سے حسد کرتے ہیں، ان کے حسد سے بھی پناہ مانگنا چاہیے۔ یہاں پر انسان اسی حسد سے پناہ مانگ رہا ہے۔ یہ حسد کیا ہے؟ اس کو اگر سادہ لفظوں میں بیان کیا جائے، اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ انسان کے اندر دوسروں کی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد دو طرح کے جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ پروردگار نے ہمارے کسی دوست کو، ہمارے کسی رشتہ دار کو، کسی پڑوسی کو یا کسی بھی انسان کو نعمتیں دی ہیں، بہت سی نعمتیں اس کے پاس ہیں۔ علم کی نعمت ہے، اخلاق کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، عزت کی نعمت ہے، شہرت کی نعمت ہے، دولت کی نعمت ہے، اس کے علاوہ دوسری نعمتیں کسی انسان کے پاس ہیں۔ ہم جب دیکھتے ہیں پروردگار نے اسے یہ نعمت دی ہے تو جہاں ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، وہی ہمارے اندر یہ جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کاش کہ پروردگار مجھے بھی یہ ساری چیزیں دے، خدا مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں بھی یہ حاصل کر سکوں، پروردگار میرے لیے بھی اسباب فراہم کرے، پروردگار میرے لیے بھی راستے کھولے، تاکہ یہ ساری نعمتیں جو میرے اس دوست کے پاس، میرے اس رشتہ دار کے پاس، میرے اس پڑوسی کے پاس، اس بندے خدا کے پاس ہیں، وہ مجھے بھی ملیں۔ یہ ایک اچھا جذبہ ہے، یہ ایک نیک جذبہ ہے جسے رشک کہا جاتا ہے۔ رشک میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ایک اور جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو سکتا ہے یا بعض انسانوں کے اندر پیدا ہوتا ہے دوسروں کی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد، وہ یہ جذبہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا عالم کیوں ہے، اس کے پاس اتنی دولت کیوں ہے، لوگ اس کی اتنی زیادہ عزت کیوں کرتے ہیں، اس کے پاس اتنے زیادہ وسائل کیوں ہیں، یا اس کے پاس اتنی سارے نعمتیں کیوں ہیں، اس کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس کی نعمتوں کو دیکھ کر جلن کا شکار ہوتا ہے۔ اس جذبے کو حسد کہا جاتا ہے، جو نہایت ہی خطرناک جذبہ ہے، جس کے بارے میں روایات میں کہا گیا ہے کہ حسد انسان کے ایمان کو اس طرح سے کھا جاتا ہے، اس طرح سے برباد کر دیتا ہے، جس طرح سے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اور حسد کسی کو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کسی سے حسد ہو جائے انسان کو، فرض کیجئے ہم میں سے کسی انسان سے بھی کسی دوسرے کو حسد ہو جاتا ہے، تو ہم اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتے، اسے سمجھا نہیں سکتے، اس کی اصلاح نہیں کر سکتے، یہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ اور ممکن ہے کہ جو حسد اس کے اندر پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں بہت سے نقصانات ہو، ہمارے طرف اس کی طرف سے مختلف طرح کے شر ہوں۔ جب حسد ہو گیا ہے اسے، تو ممکن ہے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، ممکن ہے وہ ہماری برائیاں کرے، ممکن ہے ہماری غیبت کرے، ممکن ہے ہمارے اوپر الزام لگائے، ممکن ہے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرے،
ممکن ہے ہمارے خلاف سازشیں کریں مختلف طرح کی، ممکن ہے کہ ہمیں مارنے کی اور قتل کرنے کی بھی کوشش کرے، چونکہ یہ سب نتائج ہیں حسد کے۔ اس طرح کے نقصانات چونکہ حاسد کی طرف سے ہماری طرف آ سکتے ہیں، ان کا امکان پایا جاتا ہے اور ہم انہیں روک نہیں سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے انہیں روکنا، لہٰذا ہم پروردگار سے ہر قسم کے حسد سے بچنے کے لیے، ہر طرح کے حاسد سے بچنے کے لیے اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ خدایا ہمیں حاسدوں کے شر سے بچا، ہمیں حسد کرنے والوں کے شر سے بچا۔ ائمہ طاہرین کی دعاؤں میں بھی ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ انسان کو ایک اہم دعا یہ کرنا چاہیے کہ پروردگارا اس دنیا میں تو نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں ان کے لیے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی چاہتا ہوں کہ ان کی وجہ سے جن لوگوں کے اندر حسد پیدا ہو سکتا ہے ان کے شر سے مجھے محفوظ رکھ۔ تو آج یہ 3 آیتیں ہم نے بیان کی، ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، جس میں یہ کہا گیا ہے کن لوگوں کی طرف سے، کن چیزوں کی طرف سے ہمیں خطرہ ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے یا شر ہماری طرف پہنچ سکتا ہے، اور ان چیزوں کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ وہ شر کہ جو رات میں یا رات کی وجہ سے ہماری طرف آتا ہے، یا وہ شر کہ جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، اس سے ہم پناہ چاہتے ہیں، اور وہ شر کہ جو جادو ٹونا کرنے والے لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے، یا وہ شر کہ جو ان افراد کی طرف سے ہوتا ہے کہ جو ہمارے رشتوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، محبت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، دراڑیں ڈالنا چاہتے ہیں، اس سے ہم پناہ چاہتے ہیں، اور وہ شر کہ جو حسد کرنے والوں کی طرف سے ہمیں پہنچ سکتا ہے، ہم پروردگار کی اس سے پناہ چاہتے ہیں۔ پروردگار انشاءاللہ ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، ہر چیز کے شر سے محفوظ رکھے، بحق محمد وآلہ الطاہرین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔